بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے کہا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مومن ہیں۔ حضور نے کہا کہ ما علامت ایمانکم، مومن کہہ دینا تو بڑا آسان ہے، تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ آپ سے کوئی کہے میں ڈاکٹر ہوں تو آپ کے پاس سند کیا ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں؟ عالم ہے تو آپ کے پاس سند کیا ہے کہ آپ عالم ہیں؟ تو اگر مومن ہے تو آپ کے پاس کیا علامت ہے کہ آپ مومن ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، ہم اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، مصیبت پر صبر کرتے ہیں، نعمت پر شکر کرتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہ، تم فقط مومن نہیں ہو، بل حکماء العلماء، تم تو حکیم ہو، تم تو عالم ہو۔ بلکہ فرمایا کہ کادو، یعنی نزدیک ہے بہت، کہ ان یکون من حکمت الانبیاء، بہت نزدیک ہے تم انبیاء کے درجے کے قریب قریب ہو۔ اگر تم اس مقام پر ہو کہ واقعاً اللہ کی رضا پہ راضی ہو اور نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہو اور مصیبتوں پر صبر کرو، تو تم قریب قریب ہو انبیاء کے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے۔ ایک مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی کے بالمقابل ہے اللہ کی رضا پہ راضی نہ ہونا، نارضایتی، بے صبری یا ناشکری۔ حدیث میں، حدیث قدسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے کہ من لم یرضى بقضائی، جو میری قضاء و قدر پر راضی نہ ہو، ولم یصبر علی بلائی، جو میں نے بلا یا امتحان تمہاری زندگی میں رکھا ہے اس پر صابر نہ ہو، تو ولم یشکر نعمائی، اور جو میں نے نعمتیں عطا کی اس پر شکر نہ کرو۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے فلیتخذ ربا سوائی، اسے چاہیے میرے علاوہ کوئی اور رب ڈھونڈ کر پھر عبادت کر لے۔ پھر وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ مجھے اپنا بندہ، وہ مجھے رب کہے اور اپنے آپ کو بندہ کہے، اگر اس میں یہ نہیں ہے تو اس لیے یہ آپ کو کثرت کے ساتھ حدیث ملیں گی جس میں اس ٹرائنگل کو بیان کیا گیا ہے، ان تین چیزوں۔ خود زیارت امین اللہ میں ہے، زیارت امین اللہ بڑی معروف زیارت ہے، مولا علی علیہ السلام کی تعلیم کردہ امام زین العابدین علیہ السلام ہے کہ مولا کے نام پر ایک صلوات بھیجے گا محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس میں زیارت کے بعد کیا، اللہم فاجعل نفسی مطمئنۃ بقدرک راضیۃ بقضائک مولعۃ بذکرک ودعائک محبۃ لصفوۃ اولیائک محبوبۃ فی ارضک وسمائک صابرۃ علی نزول بلائک شاکرۃ لفواضل نعمائک محبۃ لصفوۃ اولیائک۔ تو پروردگار اس میں دعا کیا مانگے، اللہم اجعل نفسی مطمئنۃ بقدرک۔ مولا علی کو سلام کرنے کے بعد پہلی دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار تو میرے نفس کو اپنی قضاء و قدر پر راضی کر لے، صحیح ہے، راضیۃ بقضائک صابرۃ علی نزول بلائک، جب بلائیں نازل ہوں تو اس پر صبر کی توفیق عطا فرما، شاکرۃ لفواضل نعمائک، اور تیری نعمتوں کا شکر کرنے والا بنا دے۔ غور کیجئے گا 31 مرتبہ 31 ٹائمز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گلہ کیا ہے، شکوہ کیا ہے انسان سے ایک سورے میں کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، 31 ٹائمز۔ معروف آیت ہے، مجھے آپ سب کو یاد ہے ماشاءاللہ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ 31 ٹائمز ہے کہ اے جن و انس تم کتنی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا، قلیل من عبادی الشکور، یہ بھی کہا میرے بندوں میں شکر کرنے والے تو بہت کم ہیں۔ ایک تعبیر قرآن میں استعمال ہوئی ہے، ویل کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی سے سخت ناراضگی کا اظہار کرے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے کہ جو اپنی نماز میں دکھاوا کرتے ہیں، وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ایک دوسرے کی چغلی کرنے والوں اور غیبت کرنے والوں کے لیے ویل اور بربادی ہے۔ اس سے بھی سخت ایک انداز ہوتا ہے جس میں قرآن میں آیا قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ، یعنی مر جائے وہ، ما اکفر، وہ انسان کے جو کفران نعمت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بڑا سخت ناپسند ہے یہ۔ اب یہ کچھ پوائنٹس جو عرض کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص یہ کہ ہم کیسے اپنی زندگی میں نے بات شروع کی تھی کہ مطمئن ہوں، راضی ہوں، سیٹسفائی ہوں، اس میں شکر بہت اہم ہوتا ہے۔ جو نعمت ہمارے پاس آلریڈی ہے اس پر شاکر رہیں۔ ایک حدیث ہے بہت خوبصورت ہے، مجھے آخر میں پیش کرنا تھی لیکن موضوع ابھی آ گیا، کہ حدیث میں آیا کہ جو دین کے معاملے میں اپنے سے مافوق کو دیکھے، دینداری کے معاملات میں، کہ بہت سے لوگ مجھ سے دینداری میں بہت آگے، مجھے پہنچنا ہے ابھی، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے مادون پست کو دیکھے، کتبہ اللہ صابرا شاکرا، اللہ اسے صابر بھی لکھ دے گا، شاکر بھی لکھ دے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت لطیف ہے، سورہ نحل کا اختتام جب ہوتا ہے، بہت سے گھروں میں تفسیر نمونہ موجود ہے، تقریباً تمام گھروں میں یا آن لائن بھی اویلیبل ہے۔ تفسیر نمونہ کہ سورہ نحل میں جو تفسیر ہے اس کے اختتام پہ جا کے دیکھے گا تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے 40 نعمتوں کو گنا ہے کہ جو سورہ نحل میں بیان کیا اللہ سبحانہ، 40 نعمتیں، آنکھیں ہیں، زبان ہیں، قوت گویائی ہے، قوت سماعت ہے، جانور ہیں،
ان جانوروں سے حاصل ہونے والی چیزیں ہیں، پہاڑ ہیں، پہاڑوں میں رہائش ہے انسان کی، زمین ہے، زمین سے حاصل ہونے والی نعمتیں، 40 نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک سورہ میں گنی ہے۔ 40 نعمتوں کو کیوں گنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ اسی سورہ میں 5 وجوہات بیان کی ہیں کہ ہم نعمتیں جو تمہیں گنوا رہے ہیں یہ کیوں گنوا رہے ہیں۔ ایک جگہ کہا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، لعلکم تہتدون، یہ لعلہ جتنے نا تاکہ ہے اس کا مطلب، ایک مطلب ہے کہ شاید تم شکر کرنے والے بن جاؤ جو زیادہ اور بلیغ ہے، اصل مطلب یہ ہے اس کا۔ اب تاکہ اور شاید میں ایک فرق ہے معمولی سا، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان نعمتوں کے بعد تم شکر کرنے والے بن جاؤ، اب شاید بن جاؤ تم، مطلب لعلکم تشکرون۔ ایک جگہ کا لعلکم تہتدون، یہ نعمت ہم نے تمہیں اس لیے عطا کی ہے تاکہ تم ہدایت پانے والے بن جاؤ، لعلہم یتفکرون، فکر کرنے والے بن جاؤ، لعلکم تسلمون، تسلیم ہونے والے بن جاؤ، لعلکم تذکرون، اللہ کو یاد رکھنے والے بن جاؤ۔ یہ 5 وجوہات ہیں اللہ کی نعمت عطا کرنے کی۔ یہ کچھ قرآنی مطالب ہیں جو آپ خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 5 وجوہات ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نعمتوں کو عطا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ 5 وجوہات ہیں۔ پہلا ہے تاکہ شکر کرو، لعلکم تشکرون، لعلکم تہتدون۔ دوسرا ہے کہ تاکہ ہدایت پانے والے بن جاؤ۔ تیسرا ہے کہ فکر کرنے والے بن جاؤ۔ چوتھا ہے تسلیم ہونے والے بن جاؤ۔ پانچواں ہے اللہ کو یاد رکھنے والے بن جاؤ۔ یہ سورہ نحل ہے۔ ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو آپ جا کے دیکھیے کہ اگر آپ کا تفسیر نمونہ ہے سورہ نحل کے اختتام پر ان 40 نعمتوں کو پڑھیے گا اور اللہ کا شکر بجا لائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نحل میں ان 40 نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور 5 وجوہات کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ایک جو اہم بات وہ یہ کہ حدیث ہم نے بیان کی، دینداری میں اپنے سے اعلیٰ کو دیکھیں، دنیا داری کے معاملے میں اپنے پستر کو دیکھیں۔ یہ کتاب مستدرک الوسائل میں روایت موجود ہے۔ اگر آپ نے یہ کر لیا تو کتبہ اللہ صابرا شاکرا، اللہ آپ کو صابر بھی لکھ دے گا اور شاکر بھی لکھ دے گا نامہ اعمال میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک شخص سے شکر خدا کر رہا ہے لیکن بینائی نہیں ہے، اور ایک ایسی جگہ بیٹھا ہوا ہے زمین پر کہ لگتا ہے گھر بھی نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جانتے ہیں بڑے بے تکلف تھے۔ انبیاء کا جو مزاج ہے وہ بھی مختلف ہے ان کی زندگیوں میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مزاج ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ایک مزاج ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک مزاج ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے بھی بہت سی باتیں بے تکلفانہ کہہ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ملتا ہے مکالمہ کے حضرت موسیٰ کہتے تھے کہ پروردگار تو فرعون کو مار کیوں نہیں دیتا؟ اس نے تیرے اتنے بندوں کو گمراہ کیا ہوا، اتنے لوگوں کو بہکا رہا ہے، تو مار کیوں نہیں دیتا؟ تو اللہ تعالیٰ کا جواب آیا تھا کہ وہ ہماری قضا و قدر کے مطابق ہے، جب ہم نے اس کی زندگی ختم کرنی ہے تو ختم کر لیں گے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ پروردگار کچھ ایسا کام ہو جائے کہ لوگ مجھے برا نہ کہیں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ لوگ مجھے برا نہ کہیں، میری بات مانے نہ مانے، کم از کم برا تو نہ کہیں مجھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، آپ سوچئے کیا جواب دیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، آپ مجھ سے وہ مانگ رہے ہیں جو میں نے اپنے لیے بھی نہیں رکھا ہوا ہے۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ تو میں نے اپنے لیے نہیں رکھا ہوا۔ کیا سارے لوگ اللہ کو اچھا کہتے ہیں، اللہ کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو آپ کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ آپ کو برداشت کرنا ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کوئی کام کریں وہ پھر اعتراض کریں، پھر ایک اعتراض کریں، پھر اعتراض، وہ اس مزاج کے۔ تو انہوں نے جا کے پوچھ لیا کہ تم کس بات کا شکر کر رہے ہو؟ تمہاری آنکھیں ہیں نہیں، زمین پہ بیٹھے ہوئے ہو، بظاہر کوئی نعمت ہے نہیں، کس بات پہ شکر کر رہے ہو اللہ کا؟ تو شخص نے جواب دیا کہ میں اس بات پر شکر کر رہا ہوں کہ جو پوری بستی ہے نا، اس میں صرف میں ایک موحد ہوں، بس اللہ کی توحید کو ماننے والا صرف ایک میں ہوں، بس اس بات پر اللہ کا شکر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مل کے صلوات اور بھیجیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی۔ یعنی کیا دنیا کے اعتبار سے کچھ بھی نہ ہو آپ کے پاس، لیکن ایمان کی دولت ہے، بس یہی کافی ہے اس بات کے لیے کہ اللہ کا شکر بجا لائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ فقط اس پوری بستی میں ایک میں مومن ہوں، موحد ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں چند ملینز کی اس کی آبادی ہے، اس میں اگر چند 100 یا چند ہزار ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ کو نبی مانتے ہیں، مولا علی کو ولی مانتے ہیں، تو یہ قابل شکر بات نہیں ہے کیا؟